الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے تو ان کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ ضرور پاؤ گے تم مسلمانوں کا شدید ترین دشمن یہود کو اور مشرکوں کو، اور ضرور پاؤ گے تم قریب شدید تر محبت میں ایمان والوں سے ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی جس میں ان سیاہ دلوں کے بےہودہ بکواس کا جواب دیا گیا، کیونکہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہو گئے تھے، ان میں ایک فرقہ یہ بھی کفری عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 معبودوں کا مرکب ہے، جس میں ایک حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ بھی کافر ہیں، اور اگر یہ اپنے اس عقیدے پر قائم رہے تو ان کو دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم اور عمل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر یہ اپنے عظیم گناہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ حکم ہوا کہ حضرت عیسیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کے معجزات اور بن باپ پیدا ہونا یہ ان کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے رسول اور برگزیدہ بندے ہیں، اس لیے قابل عزت و احترام ہیں۔ ان کے معجزات ان کے نبی ہونے کی نشانیاں اور دلیل ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی معجزات عطا فرمائے گئے، جیسے حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا اور دیگر معجزات عنایت ہوئے، جن کی وجہ سے وہ اپنے دشمن پر غالب ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور خلق خدا کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ ان سب انبیاء اور رسل کی تعلیم یہ تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے نسبت قائم کی اور تابع داری کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کی وہ تباہ و برباد ہوئے۔ آج کے فرمان الہی میں بھی اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور افراط و تفریط سے باز آ جاؤ۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اتنے گستاخ ہو جاتے ہو کہ ان کی تکذیب کرتے ہو اور تکلیفیں دیتے ہو، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو تم نے قتل بھی کر دیا، اور کبھی اتنے گمراہ ہو جاتے ہو کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کا بیٹا بنا دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، یعنی ساری مخلوق کا، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے اور اس پر قائم رہو۔ لیکن تم نے دین میں غلو کیا، اور وہ رسول جو تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے انہی سے تم نے لعنت لی، بد دعا لی، اور تم ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ حکم ہوا کہ یہ یہودی اپنی سنگ دلی کے باعث مومنین کے سخت دشمن ہو گئے، کیونکہ یہود اور مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ البتہ وہ عیسائی جن میں علماء اور مشائخ بھی ہیں کہ جو حق کو پہچانتے ہیں، وہ مومنین سے محبت اور قربت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مکر نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ حکم آج کے عیسائیوں کے لیے نہیں، آج کے عیسائی تو یہودیوں کی طرح سنگ دل ہو کر مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ اس زمانے کے لیے حکم ہوا جب نصرانیوں میں اچھے لوگ بھی موجود تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ ان میں اتنے اچھے لوگ بھی تھے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک سنا
تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس لیے کہ وہ دل سے ایمان لے آئے تھے۔ یہ کلام واقعی ان کے خالق و مالک کا کلام ہے، اور اپنے تانا دینے والے مخالفین کو کہتے کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں، ہم تو آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں کلمہ شہادت پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی دوستی اور سنگت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، ہر قسم کی اذائیں پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر تکلیف کو اپنی سعادت سمجھ کر سہتے رہے۔ ان حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ 82 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔ مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد عمرو ابن عاص کی سرکردگی میں شہنشاہ حبشہ نجاشی کی خدمت میں بھیجا تاکہ بادشاہ کو ان مسلمانوں کے متعلق بازن کیا جائے، تاکہ وہ ان مہاجرین کو مشرکین کے حوالے کر دے یا حبشہ سے نکال دے۔ نجاشی بادشاہ نے ان کی باتیں سن کر کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بھی گستاخ ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ انسان ہیں، اور یہ کہ مسلمان خطرناک ہیں، بادشاہ نے دربار میں ان مہاجرین مسلمانوں کو طلب کر لیا، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت جعفر ابن ابی طالب کی قیادت میں حاضر دربار ہوئے۔ نجاشی نے استفسار کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جواب میں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے قرآن پاک کی سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکات کی تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر نجاشی بادشاہ اور اس کے دربان زار و قطار رونے لگے، اور نجاشی بادشاہ نے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم ہے کہ جو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا ہے، اس سے اس قدر نہ کمی ہے اور نہ زیادتی ہے، اور یہ کہ یہ دین حق ہے۔ چنانچہ بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے مصاحف بھی ایمان لے آئے، اور مشرکین مکہ ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے۔ وہاں حبشہ سے 70 آدمیوں کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام کو قبول کیا، اور واپس حبشہ جا کر اعلان کیا کہ ہم نے دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ لوگ پاک دل رکھنے والے تھے اور اصل دین عیسوی پر قائم تھے۔ جب انہوں نے کلام الہی سنا تو انہوں نے پہچان لیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا کہ یہ وہی کلام ہے جس کی حضرت عیسیٰ نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے، انہوں نے حق کو پہچان کر اسے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جب دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا عجیب اثر دل پر ہوتا ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی صفائی ضروری ہے۔ دل صرف یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں، اس لیے یہ محفل پاک اسی غرض و غائد کے لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ یاد الہی سے دلوں کو صاف کیا جائے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنایا جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔